عمیر بیٹھا پریشان ہو رہا ہوتا ہے، زہرا اور سعد کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ زہرا کہیں مجھے چیٹ کر رہی تھی۔ سعد کی ماں کہتی ہے بیٹا مجھے بہت دکھ ہوا کہ نرمین نے اس طرح سے جواب دیا ہے، میں تو پہلے ہی راضی نہیں تھی تمہاری شادی وہاں پر ہو۔ سعد کہتا ہے کہ مجھے بھی بہت دکھ ہے، نرمین نے میرے ساتھ ساتھ عمیر کے دل میں بھی شک کا بیج بو دیا ہے۔ زہرا کی ماں کہتی ہے بیٹا تم کمپرومائز کرو، عمیر کو کال کر لو۔ زہرا کہتی ہے کہ میں نہیں کمپرومائز کروں گی، اور آپ پڑھی لکھی ہو کر کیسے کہہ سکتی ہے مجھے کمپرومائز کرنے کا؟ میں اپنی عزت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ میں نے نرمین پر یقین کیا، مجھ پر نہیں۔ یہاں پر زویا کی ماں کہتی ہے بھابھی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تو چاہتی ہوں گی تتلیوں کی طرح آپ کبھی ادھر کبھی ادھر بیٹھیں، لیکن میر آپ کی طبیعت ٹھیک کر دے گا۔ زہرا بھی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ بھابھی کو کافی باتیں سناتی ہے جس پر اس کی بھابھی چپ رہتی ہے۔ زویا جاتی ہے عمیر کے پاس اور کہتی ہے کہ مجھے تو لگا تھا تم افسوس کرو گے، بیٹھ کر دکھ مناؤ گے زہرا کے دور ہونے کا، تم تو آفس جا رہے ہو۔ عمیر کہتا ہے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ زویا کہتی ہے جب بھی کسی کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، چاہے مجھے مار لو، کچھ بھی کہہ لو، لیکن میری جگہ کسی کو مت دو۔ ناشتے پر جب کی ماں آتی ہے تو اس کے بابا کہتے ہیں کہ زہرا ٹھیک نہیں ہے۔ عمیر کی ماں کہتی ہے اتنی اچھی بچی ہے، تو میر انہیں کافی ڈانٹ دیتے ہیں۔ عمیر بھی کہتا ہے کہ مجھے آفس پر ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ کی ماں کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا گھر پر آ کر میری بات سن کر جانا۔ سعد جب گھر آتا ہے تو زرین کہتی ہے تم کیوں آئے ہو؟ سعد کہتا ہے میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، کچھ تو کمپرومائز کر لو۔ عمیر نہیں تو تم کال کر لو۔ کی ماں کام والیوں کو پیسے دیتی ہے اور انہیں گھر بھیج دیتی ہے۔ کام والی بھی خوش ہو جاتی ہیں کہ بی بی جی نے ہمیں چھٹی دے دی ہے۔ سعد جا کر بتاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، نرمین نے پتہ نہیں یہ کیوں الزام لگایا ہے، لیکن تم تو ہمیں جانتے ہو، ہم شروع سے جسٹ فرینڈ ہیں اور کچھ بھی نہیں، میرا زرین سے اور کوئی ریلیشن نہیں۔ گھر پر جا کر عمیر سوچتا ہے اور پھر کال کرتا ہے۔ زرین کال نہیں اٹھاتی، وہ اس کی ماں کو کرتا ہے۔ اس کی ماں جا کر کہتی ہے زرین کو بیٹا تم بات کرو، عمیر ہے۔ زرین کہتی ہے کہ میں نے بات نہیں کرنی۔ ماں سمجھاتی ہے بیٹا اس طرح نہیں کرتے، اب انہوں نے کال کر لیا تو اب تم بات کر لو۔ زری کو زبردستی موبائل دیتی ہے بات کرنے کے لیے۔